جب یہ کہا جاتا ہے کہ سنت تواتر سے منتقل ہو رہی ہے اور ایک عملی روایت ہے جو پورے مسلمانوں کے ہاں چلی آ رہی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی سنت ہے جس پہ عمل کرنا لازم ہے اور کون سی سنت ہے جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پہ وہ گناہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، سنت کے اندر دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سنت کے اندر نفل بھی ہوتے ہیں، سنت کے اندر فرض بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے یہ لازم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے نماز پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقتوں کے علاوہ نماز پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ چھٹی نماز لے آئیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ان 5 میں کوئی کمی کریں گے تب قبول نہیں ہوگی۔ تو سنت میں ایک حصہ وہ ہے جو لازم ہوتا ہے۔ اسی سنت کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے آگے پیچھے نفل پڑھے ہیں، اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کو ہم سنت کہتے ہیں۔ حنفی جو ہیں وہ عام طور سے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، تو ان کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نفل تھے، ہمارے لیے وہ سنت بن گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کی سنت ہے کہ وہ حج پہ جب گئے تو ہدی کا جانور لے کر گئے، لیکن یہ نفلی چیز، لے جانا چاہیں لے جائیں، نہ لے جانا چاہیں نہ لے جائیں۔ ایک ہے وہاں کفارے کی قربانی کہ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ لازم ہے، لیکن ایک ہے کہ ساتھ آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو آپ نے کہا میں اپنے ساتھ تحفہ لے کے جاتا ہوں، وہ نفلی چیز ہے۔ وہ آپ پاکستانی تو وہ لے کر نہیں جاتے، پاکستانی اپنی کفارے کی قربانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ حج کی قربانی ہم کر رہے ہیں، وہ قربانی الگ ہے، کفارے کی قربانی الگ ہے۔ حج اور عمرہ جب بھی اکٹھا کریں گے تو کفارہ لازم آئے گا، جس کو دم کہتے ہیں۔ تو اب یہ سنت دونوں طرح کی ہیں، اور یہ امت ہی کے اسی گواہی سے، جس گواہی سے قرآن ثابت ہوتا ہے، اسی گواہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون سی سنتیں نفل ہیں، کون سی چیزیں سنتیں لازم ہیں۔